الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب پیچھے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ خامیاں ذکر کی تھی، اور ان میں ایک سب سے بڑی کمی ان کی یہ تھی کہ یہ لوگ رشوت لے کر کے پیسوں کے عوض میں تورات میں سے لوگوں کے مطلب کی باتیں بتاتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں، جو اوصاف، جو کمالات تورات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان کو چھپا لیا کرتے تھے۔ یہ خامی ان لوگوں کی قرآن کریم نے پیچھے بیان کی، اور پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سارے یہودی سارے عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے بھی لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ہو بہو نقل کیا ہے، بتایا ہے، اور اس میں کوئی ترمیم نہیں کی ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، اور پھر اس طریقے کی کوئی حرکت ان لوگوں نے نہیں کی ہے کہ مال لے لیا ہو اور ان کے مطلب کے مسئلے بتا دیے ہوں۔ تو جو لوگ اہل خیر تھے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا ہے، لیکن ایسے لوگ یہ صرف یہود کی ہی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کوئی بھی ہو جو اہل کتاب ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اس اپنے وقت کے نبی پر بھی ایمان لے کر آئے ہوں، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام پر ایمان لائے ہوں، اور پھر ان کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو پھر آپ پر بھی ایمان لائے ہوں، آپ کے قرآن پر بھی ایمان لائے ہوں۔ ان لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا ہے، اور یہ بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہیں، چونکہ قرآن کریم نے کئی جگہ پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ یہودی جو ہے ویسے تو تعلیم کے اعتبار سے، نالج کے اعتبار سے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ یعرفون ابناءہم، قرآن کریم نے فرمایا کہ جیسے اولاد کو باپ پہچانتا ہے کہ یہ کس صفات کا ہے، کیسا ہے، اس میں کیا کمیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر اتنے سارے اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے ہیں کہ یہ ان کو پڑھ کر کے اتنی تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ہے، اتنی نالج ان کے پاس آ گئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی باریکی سے جانتے ہیں کہ جیسے باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی نبی بنی اسرائیل سے نکل کر ادھر کو چلا جائے، قریش میں چلا جائے، مکے میں چلا جائے، یہ بات ان کو برداشت نہیں ہوئی، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ
لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت رکھنے والے لوگ اگر مسلمانوں سے اور اسلام سے کوئی ہے تو وہ یہودی، اس کے بعد پھر نصارہ، اس کے بعد پھر مشرکین، پھر غیر مسلم، یہ تیسرے نمبر پر جا کر ہے۔ سب سے پہلی عداوت اہل کتاب کے اندر، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں جانتے تو سب کچھ ہے، لیکن اس چیز نے ان کے دل میں نفرت پیدا کر دی کہ نبوت ہم سے چھین کر ان کو دے دی گئی ہے۔ اس نفرت کی بنیاد پر انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کی جائے یا آپ کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کو پھیلایا جائے، بلکہ ہمیشہ انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کو کس طریقے سے مٹا دیا جائے، اسے کس طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو تورات کے اندر چھپا کر رکھا تھا، ان آیتوں کو محو بھی کر دیا تھا، مٹا دیا تھا، اور بعض دفعہ ان آیتوں پر جب کوئی ان سے پڑھواتا تھا تو ان آیتوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے اس طریقے سے اور دوسری آیتیں پڑھ کر سنا دیتے تھے، وہ آیتیں یہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کے کمالات کو جو پہلی کتابوں میں ذکر کیے گئے تھے ان کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا اور پھر آپ پر بھی ایمان لے کر آئے، تو ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ان لوگوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کی۔ عبداللہ بن سلام وغیرہ ایسے کچھ لوگ تھے جن کی تعریف اس آیت میں کی ہے، اور حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تو شاہ نجاشی جو تھا، نجاشی، اس کے سامنے جب ہم سے ہماری بات چیت ہوئی تو ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، تو سورہ مریم کی تلاوت سن کر یہ رونے لگا اور اس کے درباری بھی سب رونے لگے، ان پر رقت طاری ہو گئی اور اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو ایسے کچھ لوگ تھے جو اسلام کی طرف مائل ہوئے اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، تم باہر نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مدینے سے باہر جنت البقیع کی طرف جنگل میں نکال دیا اور آپ ان کو وہاں لے کر گئے، حالانکہ نجاشی کا انتقال حبشہ میں ہوا ہے، نماز جنازہ مدینے میں پڑھی گئی ہے۔ صحابہ اکرام کو جب جنگل میں لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اس لیے تم صفیں سیدھی کرو اور ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو اس وقت میں کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ منافقوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایک حبشی آدمی کی جس کا انتقال بھی حبشہ میں ہوا ہے، اس کا نماز جنازہ یہاں مدینے میں پڑھا جا رہا ہے اور اس کے لیے استغفار کی جا رہی ہے، جو کہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اس وقت نازل فرما کر یہ بتلایا کہ وہ عیسیٰ کو ماننے والا، وہ نبی کو ماننے والا بھی تھا، وہ مسلمانوں پر جو نازل کیا گیا ہے اس کو ماننے والا بھی تھا، اور جو ان پر اس وقت میں نازل کیا گیا تھا وہ اس کو ماننے والا بھی تھا، یعنی وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھوائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے سامنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ سے حبشہ سے لے کر مدینہ تک کے سارے پردے ہٹا دیے تھے اور نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے کر دیا تھا، گویا آپ نے نجاشی کو اپنے سامنے رکھ کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر جنازہ سامنے نہ ہو تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، سامنے جنازے کا ہونا ضروری ہے۔
اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ پڑھائی ہے یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جیسے معراج کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو کفار مکہ نے کچھ اٹپٹے سے سوال کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالوں کے جوابات دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بیت المقدس تک کا پردہ ہٹا دیا تھا، اور بیت المقدس کو سامنے کر دیا کہ اب یہ جو پوچھیں دروازوں کے بارے میں پوچھیں، روشن دانوں کے بارے میں پوچھیں، آپ ان کا جواب دے دیجئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی حبشہ تک کے پردے ہٹا کر نجاشی کے جنازے کو سامنے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو ان ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جو نیک لوگ ہیں جو اپنے وقت کے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے۔ ان کے رب ان کے اس عمل پر جو انہوں نے کام کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل پر ان کو بدلہ دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ چونکہ اللہ کے علم میں ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو انعام دینا ہے، کس کو سزا دینی ہے، اس لیے روایت میں ہے کہ ساری مخلوقات کا حساب لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آدھا دن لگائیں گے دنیا کے دن کے اعتبار سے، کہ دنیا کے دن کے اعتبار سے آدھے دن میں ساری مخلوقات کا حساب کر دیا جائے۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان پر نازل کیا گیا ہے، خاشعین للہ، وہ اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی بھی قیمت نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان کے رب کے پاس میں اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا